مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا فہد قال حدثنا النفیلی قال حدثنا زہیر۔ یہاں سے بھی امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ ان احادیث کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سونے کی انگوٹھی پہننا مکروہ ہے رجال کے لیے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے جس کو امام طحاوی نے دو طریق سے تخریج کیا ہے۔ پہلا طریق فہد بن سلیمان کا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی نفیلی نے۔ نفیلی کا نام عبداللہ بن محمد بن علی بن نفیل نفیلی ہے، جو کہ شیخ بخاری اور شیخ ابی داؤد ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں زہیر بن معاویہ سے، اور وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یزید بن ابی زیاد نے، جو قرشی ہیں اور کوفی ہیں، اور وہ ابو سعید ازدی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو الکنود ازدی ہیں، کوفی ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام عبداللہ بن عامر ہے، اور ایک قول یہ ہے عبداللہ بن عمران ہے، اور ابو داؤد سے ان کا نام عبداللہ بن سعد آیا ہے ان کی روایت سے، اور ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے۔ اور اس پہلے طریق کو امام احمد نے اپنی مسند میں تخریج کیا ہے۔ دوسرا طریق حضرت ابراہیم بن مرزوق کا ہے، اور اسی کی طرح اس کو روایت کیا گیا ہے اوپر والے اثر کی طرح۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده۔ یہ بھی وہ احادیث ہیں جو سونے کی انگوٹھی پر پہننے کی کراہیت پر دلالت کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمرو کی ابن العاص کی حدیث بھی ہے، جس کو امام طحاوی نے ابراہیم بن ابی داؤد البرلسی کے طریق سے روایت کیا ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں سعید بن حکم سے، جو ابن ابی مریم کے ساتھ لقب کے ساتھ مشہور ہیں، کنیت کے ساتھ، اور شیخ بخاری ہیں۔ اور ابو غسان کا نام بارہا گزر چکا ہے۔ ابو غسان یہ محمد بن مطرف لیثی مدنی ہیں اور نزیل عسقلان ہیں، اور ایک جماعت نے ان سے حدیث لی ہے، روایت کی ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں محمد بن عجلان سے۔ اور آخر میں ہے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ یہ جو سند آتی ہے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اس سلسلے میں فقیر غفر لہ نے تفصیلی بحث ایک مقام پر گزشتہ اسباق میں کی ہے، لہذا جس کو اس کی تفصیل مطلوب و مقصود ہو وہ مراجعت کرے اور گزشتہ اسباق کی طرف لوٹے۔ ان رجلا جلس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ خاتم من ذہب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، نہیں، ایک شخص
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس پر سونے کی انگوٹھی تھی، یعنی اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ فأعرض عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے اپنا منہ پھیر لیا، اس سے اعراض کیا۔ فلبس خاتم حدید، تو اس بندے نے ایک لوہے کی انگوٹھی پہن لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہذہ لبسۃ اہل النار، یہ ناریوں کا پہناوا ہے۔ فرجع، تو واپس ہوا، اب چاندی کے سکے کی انگوٹھی پہنی۔ فسکت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کو اختیار کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور دیکھیے آگے، حدثنا عبد الغنی بن رفاعہ قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا شعبہ وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ عن اشعث بن ابی الشعثاء عن معاویة بن سوید بن مقرن عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذهب فهذا البراء قد رويناه عنه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في هذا خلاف ما رويناه عنه في اول هذا الباب۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو سونے کی انگوٹھی کی حرمت پر دال ہیں، تو ان احادیث میں سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی حدیث بھی ہے، جس کو امام ابو جعفر نے دو صحیح طریق سے تخریج کیا، جن کو میں پڑھ چکا۔ پہلا جو طریق تھا وہ عبد الغنی بن رفاعہ بن عبد الملک کا تھا، جن کی کنیت ابن عقیل ہے اور جن کو مصری کہا جاتا ہے، اور حضرت عبد الرحمن یہ ابن زیاد ثقفی ہیں، اور شعبہ کا نام آیا تھا شعبہ بن حجاج ہیں، اور اشعث بن ابی الشعثاء یہ سلیم کوفی ہیں، اور معاویہ بن سوید بن مقرن یہ مزنی ہیں۔ اور دوسرا طریق حضرت ابراہیم بن مرزوق کے طریق سے جس کو ذکر کیا وہ یہ ہے۔ بہرحال یہ حضرت براء بن عازب ہیں کہ آپ نے بھی مطلب یہ ہے کہ سونے کی یہ بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے ممانعت کی ہے۔ تو اب اس سے ان عبارتوں سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس باب کے شروع میں ذکر کیا گیا کہ جو حضرات سونے کی انگوٹھی کے جواز کے طرف گئے ہیں، تو اب ان حضرات نے جن حدیثوں سے دلیلیں قائم کی ہیں، پیش کی ہیں، تو اس میں اشارہ ہے کہ اباحت پر دلالت کرنے والی احادیث منسوخ ہیں، کیونکہ اصل اشیاء میں اباحت ہے اور حظر اس کے بعد ہے، لہذا اس روایت نے اس روایت کے نسخ پر دلالت کی۔ حدثنا علی بن معبد، یہاں سے وہ حدیثیں ذکر کر رہے ہیں، حضرت عمران بن حسین کی حدیثیں ذکر کر رہے ہیں جو الگ الگ طریق سے آئی ہیں اور جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سونے کی انگوٹھی حرام ہے، اور اس کو امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یعنی دو طریق کے ساتھ اس کو تخریج کیا۔ پہلا طریق وہی ہے حضرت علی بن معبد بن نوح مصری کا، اور دوسرے راوی روح بن عبادہ وہی راوی ہیں جن پر کلام ہو چکا ہے۔
حضرت ابو تیاح کا ذکر بھی گزر چکا ہے، نام بھی گزر چکا ہے۔ ابو تیاح کہتے ہیں کہ میں نے قبیلہ بنی لیس کے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، اور قبیلہ بنی لیس کے جو شخص تھے وہ حفص بن عبداللہ لیسی ہیں۔ یعنی ابو تیاح کہتے ہیں کہ میں نے حفص بن عبداللہ لیسی کو کہتے ہوئے سنا کہ مطلب لیسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عمران بن حسین پر میں گواہ ہوں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ذکر کی ہے کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے ممانعت فرمائی۔ تو اگر اس کو فعل یعنی امر حاضر معروف پڑھیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ تم عمران بن حسین پر یہ گواہ ہو جاؤ کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی کہ سونے کی انگوٹھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ طریق مکمل ہوا۔ دوسرا طریقہ اسی کے مثل ہے، محمد بن خزیمہ کا جو طریقہ ہے وہ اسی کے مثل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب دیکھیے، حدثنا علی بن معبد، یہاں سے وہ حدیثیں ذکر کر رہے ہیں کہ جو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے الگ الگ طریق سے، جس کو امام طحاوی نے مطلب ذکر کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث راوی پورے وہی ہیں جن کی میں بارہا شرح کر چکا۔ فرماتے ہیں حدثنا علی بن معبد قال حدثنا الحجاج بن محمد قال اخبرني شعبہ عن قتادہ عن النضر بن انس عن بشیر بن نہیک عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن خاتم الذہب، کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگشتری سے ممانعت فرمائی ہے۔ اس کو صحیح سند کے ساتھ امام نے بیان کیا ہے، اور امام مسلم اور نسائی نے اس اثر کو بیان کیا ہے۔ حدثنا ابن مرزوق، یہاں سے ابو ثعلبہ خشنی کی حدیث مطلب ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تمام وہ حدیثیں ہیں اب تک الگ الگ صحابیوں سے منقول ہیں، اور جو سونے کی انگوٹھی کی حرمت پر دلالت کر رہی ہیں۔ حضرت امام ابو جعفر طحاوی نے حضرت ابو ثعلبہ خشنی کی حدیث کو بھی ذکر کیا ہے، دیکھیے، اور کہتے ہیں حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وہب قال حدثنا ابی قال سمعت النعمان بن راشد، وہ کہتے ہیں میں نے نعمان بن راشد کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ حدیث زہری سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں عطا بن یزید لیسی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو ثعلبہ خشنی سے۔ ابو ثعلبہ خشنی کا نام ایک قول کے مطابق جرثومہ ہے، اور ایک قول کے مطابق عمر ہے، اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کے اقوال آئے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے پیڑ کے نیچے بیعت کی تھی، اور بیعت رضوان، اور خشنی خاک ضمے کے ساتھ اور شین کے فتح کے ساتھ، خشنی بھی ہے یہ، اور نون کے ساتھ ہے یہ پورا، یعنی خشین بن نمر بن وبرہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ کی طرف ان کی نسبت ہے۔ اور نعمان بن راشد یہ جزری ہیں، ایک جماعت نے ان سے حدیث لی ہے۔ تو ابو ثعلبہ خشنی کہتے ہیں جلس رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا، اس حال میں کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوا تھا۔ فقرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ بقضیب کان فی یدہ، تو قرع یقرع کے چند معانی آتے ہیں۔ قرع کا معنی، قرع کا
صلہ جب یعنی قرا کے ساتھ ید آئے تو اس کا معنی ہاتھ سے ٹٹولنا. بقضیب با صلہ ہے قرا کا، اور قضیب کہتے ہیں قمچی کو. اصل معنی اس کا نرکل آتا ہے، بانس کی قمچی، لیکن مراد مطلقاً قمچی ہے. اور کانا فی یدی ہی، جو آپ کے دستے اقدس میں تھی. تو اس انسان کی انگلی میں سونے کی انگشتری تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود قمچی کو، یعنی اپنے ہاتھ میں موجود قمچی سے اس کے ہاتھ پر ہلکا مارا. فقرع رسول اللہ یدہ، اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ میں موجود قمچی سے اس کو ٹٹولا. مارنے کا مطلب یعنی ٹٹولا. ثم غفل عنہ، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس سے تھوڑی ہٹی. تو فرم الرجل بخاتمہ، تو اس شخص نے اپنی انگوٹھی کو پھینک دیا. ثم نظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو فرمایا این خاتمک، تمہاری انگوٹھی کہاں ہے؟ تو عرض کیا میں نے اس کو پھینک دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اظننا الا قد اوجعناک واغرمناک. تو ما اظننا کا مطلب ہے ما اظن انفسنا، یعنی جیسے کہ ما ارانا کا مطلب ما ارا انفسنا، یعنی ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ نہیں سوچتے، یا میں نہیں دیکھتا اپنے آپ کو مگر یہ کہ ما اظننا، مگر یہ کہ ہم غرمنا کا، اغرمنا اور غرمنا یہ ایک ہی معنی میں ہے، یعنی ہم نے ہمارے یہ اوجعنا، اوجع یوجع ایجاع کا معنی درد مند کرنا، مگر ہم نے تم کو درد مند کیا. تو یہ حدیث پاک بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. یہ یاد رہے کہ یہاں تکلیف کا معنی اصلی مراد نہیں ہے، بلکہ اوجعناک، ہم نے تمہیں درد مند کیا، کہ تم سونے کی انگوٹھی لائے تھے اور اس کو تم نے پھینک دیا. مطلب اس کا یہ تھا کہ عورتوں کو لے جا کر دے دیتے، تم نے اس کو پھینک کیوں دیا، یہ مطلب ہے. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن عمار بن عون الانصاري عن سمي مولى ابي بکر عن ابي صالح عن ابي هريرة. یہاں سے یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو دوسرے طریق سے مطلب اس کو روایت کیا گیا ہے. تو ایک شخص بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا، وعلیہ خاتم من ذہب، اس حال میں کہ اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی. فاعرض عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاعرض، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چہرہ پھیر لیا. فانطلق، تو وہ انسان گیا. فلبس خاتما من حدید، اور لوہے کی ایک انگوٹھی پہنی. ثم جاء، پھر وہ آیا. فاعرض عنہ، اور پھر آپ نے اعراض کیا. فانطلق، تو وہ گیا. فنزعہ، اس کو اتار لیا. ولبس خاتما من ورق، اور چاندی کے سکے کی انگوٹھی پہنی. فاقرہ النبی واقبل الیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت رکھا اور اس کی طرف توجہ فرمائی. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ وہ تمام جناب عالی یہاں تک مطلب یعنی وہ تمام چیزیں آپ کو ملی کہ یعنی وہ احادیث یہاں تک بیان ہوئی کہ 8 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حدیثیں مطلب بیان کی گئیں، اور وہ ساری کی ساری حدیثیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا کیا ہے؟ حرام ہے. اسی کو انہی یعنی ان آثار میں سے
حضرت برا بن عازب کی حدیثیں بھی ہیں، بہت ساری حدیثیں آپ حضرات نے دیکھی اور ان کو ملاحظہ فرمایا۔ اب امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے جو اب عبارت آ گئی ہے اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو حدیثیں دو قسم کی یہاں حدیثیں ہو گئیں، ایک تو وہ حدیثیں ہیں کہ جو حرمت پر دلالت کر رہی ہے، سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، اور وہ حدیثیں بھی ہیں کہ جو اباحت پر دلالت کر رہی ہیں۔ لیکن امام ابو جعفر طحاوی نے اشارہ فرمایا کہ سونے کی انگوٹھی پہننے کی حرمت پر دلالت کرنے والی حدیثیں زیادہ صحیح اور زیادہ ثابت ہیں ان حدیثوں کے بالمقابل جو اباحت پر دلالت کر رہی ہیں۔ اور کیسے زیادہ صحیح ہیں؟ اسناد کی جہت سے کیسے زیادہ مثبت ہیں، ثابت ہیں؟ علماء کے اس کو لینے کی جہت سے اور اس پر عمل کرنے کی جہت سے۔ تو اب کوئی کہنے والا، کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، اس سبق کا خلاصہ جو آگے عبارتیں پیش کر رہا ہوں، کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس باب میں دو قسم کی حدیثیں آئی۔ ایک تو یہ قسم ہے حدیثوں کی، وہ قسم جو سونے کی انگوٹھی کے پہننے کے جواز پر دلالت کر رہی ہے، اور دوسری قسم ایسی آئی جو حظر اور ممنوع یعنی منع ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ تو آخر کار احادیث مبیحہ کے منسوخ ہونے پر کیا مرجح ہے، یعنی ایسا کیا مرجح ہے جو اس کے نسخ پر دلالت کرے کہ جو احادیث مبیحہ ہے، احادیث مبیحہ کے منسوخ ہونے پر کوئی دلالت کرنے والا مرجح ہے، یا یہ بتانے والا کوئی مرجح ہے کہ احادیث محرمہ یہ ناسخ ہیں اور احادیث مبیحہ یہ منسوخ ہیں۔ تو اب اس سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہاں ہمارے پاس ایسی بھی احادیث اور آثار ہیں جو اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ احادیث محرمہ یہ ناسخ ہیں اور احادیث مبیحہ یہ منسوخ ہیں۔ سمجھے؟ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سونے کی انگوٹھیاں پہننا پہلے مباح تھا، اس کے بعد پھر نہیں کا ورود ہوا، تو اب اس سے پتہ چلا کہ جس میں ممانعت ہے وہ ناسخ ہے ان حدیثوں کی کہ جن میں اباحت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے برخلاف اگر احادیث مبیحہ کو ناسخ قرار دے دیا جائے اور احادیث محرمہ کو منسوخ قرار دے دیا جائے تو اب دو مرتبہ نسخ لازم آئے گا، اور وہ یہاں ثابت نہیں ہے۔ اس بنیاد پر یہ پتہ چلا کہ احادیث محرمہ یہ منسوخ نہیں بلکہ ناسخ ہیں، اور احادیث مبیحہ یہ منسوخ ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور امام ابو جعفر طحاوی نے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیثوں کو چار صحیح طریقوں سے مطلب یہ ہے کہ ذکر کیا ہے، جس کو امام ابو جعفر طحاوی نے الگ الگ طریق کے ساتھ سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں فقد رویت هذه الآثار، تو یہ آثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سونے کی انگوٹھی بنانے سے ممانعت کے سلسلے میں روایت کیے گئے۔ ان میں سے حضرت برا کی وہ حدیث ہے جس کو ہم نے مطلب اس میں ذکر کیا، اور وہ زیادہ صحیح اور زیادہ ثابت ہے ان کے بالمقابل کہ جس کو ہم نے حضرت برا سے اباحت کے سلسلے میں ذکر کیا۔ فاحتمل ان يكون ما ذهب اليه احد الفريقين عن رسول الله ناسخا لما قد رواه الفريق الاخر، تو احتمال یہ ہے کہ جس کی طرف فریقین میں سے کوئی ایک فریق گیا ہے
تو ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں ہیں وہ ناسخ ہوں اس کی کہ جس کو دوسرے فریق نے روایت کیا ہے۔ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ، تو ہم نے اس سلسلے میں غور کیا۔ فَإِذَا ابْنُ أَبِي داؤد، تو ہمیں اچانک ابن ابی داؤد کی حدیث پاک مطلب یہ ہے کہ نظر آئی۔ تو فرماتے ہیں کہ قال حدثنا مسدد، ان کا بیان ہو چکا، قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ، وہ کہتے ہیں حدثنی نافع عن عبد اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من ذہب، کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی اور اس کا نگ اس کی طرف کیا جو ہتھیلی کے قریب ہے، ہتھیلی سے متصل اس کا نگ لگایا، تو لوگوں نے بھی بنائی، فرما بھی، تو آپ نے یعنی اس کو پھینکا، اور پھر چاندی کے سکے یا چاندی کی انگشتری بنائی۔ نیچے جو ابن مرزوق کا اثر ہے پہلا، وہ مطلب حضرت، اس کے بعد ان کے شیخ ابو الولید ہیں، تو ابو الولید کا بارہا ذکر آ چکا، یہ ہشام بن عبد الملک طیالسی ہیں، شیخ بخاری ہیں، اور پھر ہے ابو عوانہ، تو ابو عوانہ کا نام وضاح یشکری ہے، اور پھر ہے ابو بشر، یہ جعفر بن ایاس یشکری ہیں، ابو بشر جو ہیں، اور نافع یہ آزاد کردہ غلام ہے حضرت عبداللہ کے، اور انہی کی اس اوپر والی روایت کی مثل یہ بھی روایت کیا گیا۔ دوسرا جو اثر ہے یہ مطلب حدثنا یزید بن سنان، یہ یزید ابن سنان سے مطلب اس کی روایت کی گئی ہے، اور حدثنا القعنبی، یہ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب قعنبی ہیں، قال وہ کہتے ہیں قرأت علی مالک بن انس، میں نے انس بن مالک بن انس کی بارگاہ میں پڑھا، عن عبداللہ ابن دینار، عبداللہ بن دینار کے طریق سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عمر کے طریق سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس خاتما من ذہب، کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگشتری پہنتے تھے۔ ثم قام، یعنی آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی اور پھر کھڑے ہوئے اور اس کو پھینک دیا اور کہا لا البسہ ابدا، میں کبھی اس کو نہیں پہنوں گا۔ فنبذ الناس خواتیمہم، تو سب لوگوں نے اپنی اپنی انگشتری پھینک ڈالی، جب آپ نے پھینکی تو آپ کو دیکھ کر سب نے پھینکی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تیسرا طریق ابراہیم بن مرزوق سے ہے، قال حدثنا ابو عاصم، یہ ابو عاصم ضحاک بن مخلد ہیں، شیخ بخاری ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں عن المغیرہ ابن زیاد، مغیرہ بن زیاد بجلی ہیں، عن نافع عن ابن عمر انہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من ذهب فاتخذ اصحابه خواتیم من ذهب ثم رمى به واتخذ خاتما من ورق وكتب فيه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیسرا اثر پورا ہوا۔ چوتھا اثر یزید بن سنان القزاز کا ہے، وہ کہتے ہیں حدثنا عبد الواحد بن غیاث المربدی، شیخ ابی داؤد ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو عوانہ الوضاح یشکری ہیں، یہ بارہا گزر چکا، اور وہ ابو بشر، یہ ابو بشر جعفر بن یاس الیشکری ہیں، جعفر بن یاس یشکری، اور نافع عن ابن عمر عن النبی مثلہ۔ فثبت بهذه الآثار، تو ان آثار سے ثابت ہوا کہ ان خواتم الذهب قد كان لبسها مباحا، کہ سونے کی انگشتریاں پہننا مباح تھا، پھر اس کے بعد منع کیا گیا، تو فثبت ان ما فيه تحریم لبسها، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جس میں ان انگوٹھیوں کا پہننا حرام ہے وہ ناسخ ہیں ان حدیثوں کی کہ جس میں انگوٹھیاں پہننا مباح ہے۔ فہذا هو وجہ هذا الباب من طریق الآثار، یہ بطور دلائل نقلیہ کے اس باب کی وجہ ہوئی۔ تو دلائل نقلیہ سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ جناب سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اگلی جو عبارت شروع ہو رہی ہے اس میں دلیل مطلب
عقلی کو بیان کیا گیا ہے اور اس کا خلاصہ میں چاہتا ہوں کہ بیان کروں۔ چنانچہ جب ہم نے اس معاملے میں قیاس کی طرف غور کیا اور نظر کرنا شروع کیا تو ہمیں یہ ملا کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی بنانے کی اباحت، سمجھے کہ نہیں، جیسا کہ اس باب کے شروع میں ذکر کیا گیا، یہ اہل مقالہ اولا کا معاملہ تھا، لیکن احادیث ثانیہ نے اس اباحت کو روک دیا اور اس کو منع کر دیا، تو اب ان احادیث کی بنیاد پر قیاس مندفع ہو گیا، اس بنیاد پر کہ قیاس نص کے مقابلے میں فاسد ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی قیاس تو یہی چاہ رہا تھا کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی بنا کر پہننا جائز ہو، جیسے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، تو قیاس تو یہی چاہ رہا تھا، لیکن اس معاملے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئی، سنن رسول آئیں، اور ان سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اباحت کو منع کر دیا اور اس اباحت سے روک ڈالا، اس وجہ سے کہ قیاس اگرچہ جواز کا تقاضا کر رہا تھا سونے کی انگوٹھی پہننے کے، لیکن حدیثوں نے اس قیاس کو، یعنی اس قیاس کے مقابلے میں جب یعنی نص کے مقابلے میں جب قیاس آ گیا تو اب نص کے مقابلے میں قیاس فاسد ہے، لہذا نصوص کو ہم نے لے لیا اور قیاس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ وہی کہا وَأَمَّا النَّظْرُ فِي ذَلِكَ، رہ گیا اس معاملے میں نظر، تو ہم نے شروع میں ذکر کیا اس متعدد مقامات میں اس حدیث کو اس مقام کے علاوہ میں بھی ذکر کیا، اور اہل مقالہ اولا کے مذہب کے موافق ہے قیاس کہ وہ اباحت کی طرف گئے ہیں، لیکن سنت نے اس سلسلے میں قد حضرت ذالک ومنعت منہ، اس سے روکا اور اس سے مطلب یہ ہے کہ باز رکھا۔ ومما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النہی عن ذالک ایضا، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ممانعت جو آئی ہے روایتوں کی صورتوں میں، وہ ان روایتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس کو مطلب یعنی یہ روایت یہاں آئی ہے کہ سونے کی انگوٹھی بنانا یہ منع ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کی روایت شروع ہو رہی ہے، جس کو امام ابو جعفر نے دو طریق سے تخریج کیا ہے۔ پہلا طریق محمد بن خزیمہ بن راشد مکی کا ہے، البصری کا ہے، دوسرے ان کے شیخ حجاج بن منہال ہیں، شیخ بخاری، اور ان کے شیخ حماد بن سلمہ ہیں، اور ان کے شیخ محمد بن عمر ہیں، اور ان کے شیخ ابراہیم بن عبداللہ نہیں، ان کے شیخ عبید اللہ بن عمر ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں نافع سے جو کہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں حنین سے جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی بنانے سے ممانعت فرمائی۔ اس کو امام نسائی نے بھی اسی کے ہم معنی ذکر کیا ہے۔ دوسرا طریق محمد بن خزیمہ بن راشد بصری کا ہے، ان کے شیخ حجاج بن منہال ہیں، قال حدثنا حماد، ان کے شیخ حماد بن سلمہ، عن محمد بن عمرو، ان کے شیخ محمد بن عمرو بن علقمہ بن وقاص اللیثی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے، اور وہ اپنے باپ عبداللہ بن حنین سے، اور وہ حضرت علی سے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل۔ تو اس میں بھی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ بیان کیا گیا کہ لاسٹ میں فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَهَلْ تَجِدُ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي ذَلِكَ، اگر کوئی کہنے والا یہ اعتراض کرے، یہ اس بات کی تائید میں ذکر کیا ہے امام ابو جعفر نے کہ نسخ کے بیان کی شہادت دینے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کہا ہے کہ اگر کوئی قائل یہ کہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی سے ممانعت ملتی ہے، سونے کی انگوٹھی بنا کر پہننا منع ہے، اس میں آپ کے اصحاب سے کوئی ممانعت ہے؟
تو اس قائل سے کہا جائے گا نعم، ہاں ممانعت ہے۔ حدثنا علی بن معبد بارہا گزر چکا، قال حدثنا یزید بن ہارون بارہا گزر چکا ان کا بیان، قال اخبرنا حمام بارہا گزر چکا حمام بن یحییٰ، عن قتادہ عن عبد الرحمن، یہ عبد الرحمن بن آدم ہیں، بصری ہیں اور صاحب سقایا کے لقب سے مشہور ہیں، اور یہ ام برسن کے آزاد کردہ غلام ہیں، مولا امی مولا امی برسن ہیں، اور برسن بھی کہا جاتا ہے میم کے ساتھ، اور ابن ام برسن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا، اور یہ قبیلہ بنی ضبیعہ کی ایک خاتون ہے۔ کبھی کبھی ان کے لیے ابن برسن کہا جاتا ہے۔ ان سے امام مسلم نے اور ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں زیاد سے جو کہ بصرہ کے گورنر تھے، وہ کہتے ہیں وفدنا الی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ ہم مع الاشعری، کہ ہمارا وفد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت اشعری ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ، جن کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ فرآ علی خاتما من ذہب، تو حضرت عمر نے میرے اوپر میری انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ سمجھے کہ نہیں؟ زیاد کہہ رہے ہیں۔ فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لقد تشبہتم بالعجم، آپ لوگوں نے عجم سے مشابہت اختیار کی۔ اس کو 3 مرتبہ فرماتے رہے۔ تختموا بہذا الورق، اس چاندی کے سکے کی انگوٹھی بناؤ۔ فرماتے ہیں تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا اما انا، لیکن رہ گیا میں، فخاتمی حدید، تو میری انگوٹھی تو لوہے کی ہے۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ذاک اخبث وانتن، لوہے کی انگوٹھی تو زیادہ یعنی خباثت سے متصف اور زیادہ بدبودار ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حضرت عمر بن خطاب نے سونے کی انگوٹھی کو بھی ناگوار دیکھا، اور جملہ ارشاد فرمایا لقد تشبہتم بالعجب، جب یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر بعد میں یہ بھی کہا تختموا بہذا الورق، چاندی کے سکے کی انگوٹھیاں بنا کر کے پہنو۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جب کہا میری تو لوہے کی انگوٹھی ہے، تو آپ نے ان کے جملے کے جواب میں کہا ذاک اخبث وانتن، یہ زیادہ خباثت سے متصف ہے اور زیادہ بدبودار ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس بنیاد پر ان تمام آثار معصورہ و منقولہ سے یہ معلوم ہوا کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام ہے، اور جن احادیث میں اباحت کا معاملہ آیا ہے وہ احادیث مبیحہ منسوخ ہیں، اور احادیث محرمہ یہ ناسخ ہیں، جیسا کہ تفصیلی طور پر آپ حضرات نے بحمد اللہ تبارک و تعالی سنا۔ یہاں تک الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے باب مکمل ہوا، اور وعلیہ توکلنا، اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا اور اللہ ہی کی طرف ہم رجوع لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر کے ساتھ رکھے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔